अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में वैसे तो बहुत सारे सियासी सतह पर मामलात हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, ख्वाह वो रिंग रोड का मामला हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या इंक्वायरी की बात हो, लेकिन तमाम तर चीज़ें इस वक्त उतनी अहमियत नहीं रखती जितना एक आलमी सतह का इशू जिस पर पूरी दुनिया बात कर रही है, जिस पर सोशल मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया बात कर रहा है। ये एक और बात है कि कहाँ पर मुतनाज़ रिपोर्टिंग हो रही है और कहाँ पर फेयर रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन वो इस वक्त फ़लस्तीन का मसला है, वो इसराइली जारहत का मसला है जिसका आगाज़ रमज़ानुल मुबारक से हुआ और फिर हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की ईद भी इसी तरह इस सारे मामलात में गुजरी, जहाँ पर उन पर मुसलसल बमबारी की जाती रही। बेतहाशा शहादतें हैं जो सैकड़ों की तादाद जहाँ पर पहुँच चुकी है। ज़ख्मी कितनी बड़ी तादाद में इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है, लेकिन फ़लस्तीनी अपने हक़ की जो जंग है वो अपने तय लड़ रहे हैं, गो कि वो निहत्ते हैं, उनके पास ना उस तरह का जदीद असला है, ना हथियार हैं, ना दीगर मामलात हैं, लेकिन उनके हौसले जो हैं वो यकीनन बुलंद है और वो आज से बुलंद नहीं है। उसको भी कई दिहाइयाँ बीत गईं कि वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ताकत के ज़ोर पर उनको उनके इलाकों से बेदखल करना यकीनन इसका कोई जवाज़ नहीं है। मुजरिमाना जो खामोशी है इस वक्त आलमी दुनिया की, और बिलखसूस जो कुछ जो बाइडन ने वीटो करके इस सारे मामले को किया, उससे बड़ा वाज़े तौर पर पाकिस्तान ने अपना पैगाम दिया है कि उन्होंने भी अपने हाथ खून से रंग ली हैं, लेकिन अमेरिका इस वक्त पुष्पनाही करता हुआ वाज़े तौर पर इसराइल की नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ कुछ और ममालिक भी हैं जो इंसानी हकूक़ के बहुत अलंबरदार बनते हैं, बहुत आवाज़ उठाते हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर, वो तो एनिमल राइट्स तक की भी बड़ी बातें करते हैं और उस पर भी आँच नहीं आने देते। और यहाँ पर जो हमारे ये मुसलमान भाई हैं, इनके साथ जो सलूक इस वक्त रवा रखा जा रहा है, इस पर यकीनन शर्म इनको नहीं आती और इनकी ज़ुबानों को ताला लग चुका है और ये तमाम तर खामोश हैं और फिर ये बात एनिमल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की करते हैं। यहाँ पर जो जंगी जराइम हैं उनका इर्तिकाब इसराइल कर रहा है। हमने देखा कि किस तरह से मीडिया तक पर हमला किया गया, एक इमारत को किस तरह से ज़मीन बोस किया गया, और उस पर भी जो तंजीमें बहुत सहाफ़ती हकूक़ और आज़ादी इज़हार राय की बात करती हैं, उन तमाम की भी ज़ुबानों को इस वक्त ताला लगा हुआ है। पाकिस्तान में कल हमने देखा कि एक मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें हमने देखा कि कसरत राय से करारदाद मंजूर की गई। जुम्मे को यौम स्याह के तौर पर हम मनाएंगे, यौमुल कुद्स के तौर पर भी मनाएंगे। ये तमाम तर चीज़ें हम अपनी सतह पर कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हंगामी दौरे, राब्ते, तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, पर एक सवाल ये ज़रूर रहता है और उसको रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए। जज्बात हमारे ज़रूर अपनी जगह पर मौजूद हैं कि अमली तौर पर हम क्या कर सकते हैं। जज्बात की भावों में बहकर तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन अमली तौर पर क्या कुछ करना मुमकिन है? द क्वेश्चन रिमेन्स देयर। फिर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, हर कोई बहुत बढ़ चढ़ कर अपनी राय का इजहार कर रहा है, लिख रहा है तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और वो मुसलमान ममालिक के ज़मीर को फिर भी झंझोड़ने के लिए शायद काफ़ी नहीं है। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो मैं ये बता रही है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम ज़रा इस मामले पर बात करें, इसके साथ साथ क्या कुछ है जो किया जा सकता है, क्या कुछ मुस्लिम ममालिक कर सकते हैं और किस चीज़ की यहाँ पर कमी है, ज़रा हम आज के प्रोग्राम में उसे डिस्कस करेंगे। कि हम सियासी मंजरनामे पर तो आए रोज़ बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसे भूलना कतई नहीं चाहिए। मैं गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगी। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, कैसे देखते हैं आप इस वक्त जो बिगड़ती सूरत हाल है, और ये मज़ालिम इस वक्त थम नहीं रहे हैं, ये बमबारी का सिलसिला थम नहीं रहा है, इसको दोनों तरफ की जंग करार दिया जा रहा है, जबकि हकीकत हम सब जानते हैं वो ये है कि ये निहत्ते मुसलमान फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। उनके पास ना वो स्ट्रेंथ है, ना वो ताकत है, ना वो कोई जवाब दे सकते हैं उस अंदाज से जिस तरह से इसराइल जारहत कर रहा है। हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिचुएशन तो बड़ी ख़राब है, बदकिस्मती ये तकरीबन आप कह लीजिए कि एक मायूसी वाली सिचुएशन है, और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि मुसलमान मुल्कों में एक तो इत्तेहाद नहीं, दूसरा जो भी इनकी स्ट्रेंथ है वो इसको यूज़ करने की बजाय ये दूसरों के दस्ते निगर होकर रह गए। 5 मुल्कों ने जो पिछले दिनों तस्लीम किया इसराइल को, ये इसराइल को तक़वियत मिली इन चीज़ों पे, और आज वही 5 मुल्क जो हैं वो उसकी मजम्मत भी करने को तैयार नहीं है। तो नतीजा ये कि जब आपके अंदर इतनी इंग्रेस हो जाए किसी भी दुश्मन मुल्क की, तो फिर आप सोचें कि उनसे कोई तवक्को करना कि ये कोई मजबूत कदम उठाएंगे उसके खिलाफ, वो बड़ा मुश्किल लगता है, मुमकिन नहीं है।
ایک وقت تھا کہ جب عرب ممالک اس معاملے میں بڑے سینسٹیو تھے اور کوئی بھی ملک اگر فلسطینیوں کی حمایت نہیں کرتا تھا تو عرب ملک اس کا بالکل ناطقہ بند کر کے رکھ دیتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آج فلسطینی جو ہیں ان کو ڈسون کرتے گئے یہ عرب ملک, اور اب آپ دیکھیے کہ غیر عرب جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں, وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, لیکن عرب ممالک میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی. 1973 میں جب یہ عرب اسرائیل وار ہوئی تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہم نے آئل یوز کیا ایک ویپن کے طور پہ, اور عرب ملکوں کے پاس ہی تیل تھا, انہوں نے استعمال کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت مغربی دنیا کے بالکل چکے چھوٹ گئے, کیونکہ تیل ان کو اور کہیں سے ملتا نہیں تھا. نتیجہ یہ کہ آپ نے اپنے ایک لیور استعمال کیا تو آپ کو مرضی کے کچھ نتائج بھی مل گئے. لیکن آج تیل تو بہت ساری جگہوں پہ اور ہے, آپ استعمال نہیں کر سکتے, لیکن آپ کئی چیزوں میں اور ریئیکٹ کر سکتے ہیں, بائیکاٹ کر سکتے ہیں مغربی دنیا کے ان ممالک کا جو کہ ان کی حمایت کر رہے ہیں, ان کی پروڈکٹس کا کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ اپنی جو ٹریڈ ہے وہ روک سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو جن جن ملکوں نے 4-5 نے ریکگنائز کیا وہ ریکگنیشن اپنی ریورس کر سکتے ہیں, اپنے سفیر بلا سکتے ہیں. وہ اسرائیل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس نے ایران کے نقطہ نظر سے بحرین اور UAE وغیرہ سے جا کے تعلقات بنائے اور ان سے انہوں نے ریکگنائز کیا, کیونکہ اس طرح اس کو بڑی بہت قریب ایکسیس مل جاتی ہے ایران کے اوپر, اور یہ بہت عام تھا اس کے لیے. اگر یہ 2 ملک ہی اس کو چھوڑ دیتے ابھی تو ان کو ایک جھٹکا لگتا. تو یہاں چونکہ مسلم ملکوں میں اتفاق نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی, کوئی ایسی پالیسی سامنے آئے گی جو انٹرنیشنل کمیونٹی پہ بہت بڑا پریشر لے کے آئے اور ہمیں کوئی اس کا نتیجہ اچھا مل جائے. وہ ممکن لگتا نہیں ہے. ظاہر وہ ممکن لگتا نہیں ہے. عبداللہ گل صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ چین کی جانب سے ایک بیان آیا جو حوصلہ افزا ہے, جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل مسلمانوں کے خلاف تشدد و دھمکیوں کا سلسلہ بند کرے. ٹرکی آن دا ادر ہینڈ ایک بڑا سپورٹر ضرور رہا ہے, لیکن اسرائیل کا سفارت خانہ وہاں پر ہے, وہ ریکگنائز بھی کرتے ہیں, پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں وہاں پر. اور کون سا ملک ہے جس سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے, یا ہم عملی طور پر کیا چیزیں کر سکتے ہیں اس وقت؟ سفارتی کوششیں تو بہرحال ہم کر رہے ہیں اور وہ قابل ستائش بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے خیال ہے کہ پاکستان کے سمیت پورے دنیا کے مسلمانوں کی جو عید تھی وہ کوئی پھیکی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے ظلم اور ہم نے دہشت گردی, ایک ریاستی دہشت گردی جو ہے وہ دیکھی فلسطین کے اندر, اس پہ سب کے دل دکھی تھے. جہاں تک تعلق ہے چین کے حوالے سے آپ نے بات کی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ چین کا جب سیریا کے معاملے پہ امریکن فورسز وہاں آئیں تو انہوں نے کیا کیا کہ چین نے اپنا بحری جہاز جو ہے وہ رشین بحری جہاز کے ساتھ جا کے کھڑا کر دیا, ایئر کرافٹ کیریئر. نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کو اپنی پالیسی ریورس کرنی پڑی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا سیریا سے انخلا ہوا. جی, اب مسئلہ فلسطین کا ہمیشہ یہی ہے کہ کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھرپور وار کیا جاتا ہے, پھر کچھ علاقہ مزید اس پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے, جس کا نقشہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر باقاعدہ طیب اردگان صاحب نے دکھایا کہ کیسے کیسے اسرائیل بڑھتا گیا اور فلسطین سکڑتا گیا. اب چین کی جانب سے ایک مضبوط بیان جو ہے وہ یقیناً ایک اہمیت کا حامل ہے, اور میرا خیال ہے کہ چین اور روس کے درمیان میں کافی چیزوں میں مماثلت پائی جاتی ہے, کیونکہ یہ ایک نیا بلاک ہے اور ظاہر ہے نیا بلاک جس نے استعمار کو چیلنج کیا ہوا ہے, امریکن پاور کو چیلنج کیا ہے. اب یہ سارا کچھ ایک دہشت گردی جو دیکھنے میں آئی جس کو کہا گیا کہ رائٹ آف ڈیفینس. بات یہ ہے کہ افینس شروع کس نے کیا. یہ تو آپ کو پتہ ہے شیخ کیا نام ہے جس جگہ کے علاقے کے اندر جب 27 تاریخ کو لوگوں کو خالی کرانا شروع کر دیا, فورسفلی ان کی رہائش گاہوں کو ختم کرنا شروع کر دیا, ریاستی دہشت گردی جو اسرائیل کی جانب سے ہوا, اس کے نتیجے میں پھر ری ایکشن آیا. ظاہر ہے عوام نے ری ایکشن دینا ہے. یہ 15/41 کا جو جس کے اندر دنیا کا سب سے زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے, جہاں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر بار 3-4 سال کے بعد ایک لڑائی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, لیکن وہ اتنی دیر میں مزید آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں. مسلمان دنیا, جیسے جنرل صاحب نے فرمایا, بالکل درست ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر وہ اتحاد, وہ اتفاق, وہ اخوت, وہ بھائی چارہ ابھی فی الحال موجود نہیں ہے. یہ گل صاحب سینچری ڈیل جو تھی یہ اسی کے تناظر میں یہ تمام تر چیزیں ہیں, یا اصل بات ہی آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی, میں منہ کی بات چھین لی. ڈیل آف دا سینچری کے بعد مسلم دنیا کے کچھ ممالک کا خاموش رہنا
اسرائیل کو دعوت دے رہا تھا کہ اب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ کچھ مسلمان ممالک کے حکمران جو ہیں اسرائیل کی پشت پناہی خاموش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کو اتنی جو ہے وہ تقویت مل رہی ہے. اب دوسرا اس کا اینگل ہے، دوسرا اینگل یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ کو ہوئی ہے شکست، لیکن ان کے فوجی بھی جا رہے ہیں، 90% فوج کا انخلا ہو گیا اور بیسز جو ہے بڑے بڑے ہینڈ اوور کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ خبریں بریکنگ نیوز کے طور پہ ٹی ویوں میں آتی، بات ہو رہی تھی فلسطین کی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس سارے ڈرامے کو اس لیے رچایا جا رہا ہو تاکہ خاموشی سے، تاکہ یہاں سے وہ جو بے عزت ہو رہے ہیں، جو ان کے بجائے اس کے کہ لٹکے ہوئے منہوں کے ساتھ اور جھکی ہوئی کمروں کے ساتھ امریکن فوجیوں کو وہاں واپسی پہ جاتے دکھاتے. ایک یہ بھی پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل دونوں کو معلوم ہے کہ وہ امریکہ کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں. ان کے خطے سے انخلا سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو جو ہے وہ ایک کسی لائن پہ سیٹل کر دیا جائے. اور تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ممکن طور پہ کوئی ایک گھناؤنا کھیل جو ہے وہ طاغوتی طاقت شروع کرنے لگی ہے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو اگر آپ دیکھ لیں، ابھی آپ نے امریکہ کی بات کی، امریکہ باوجود اس ریاستی دہشت گردی پہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، آج $750 ملین کی انہوں نے جو ہے وہ ایک جو اسلحے کی ڈیل جو ہے اس کو کر دیا، اور تمام مسلم ممالک جو ہے سوائے جو آپ کہتے ہیں کہ رسمی بیانات کے اس کے اور کچھ نہیں تو OIC کے اندر یہ تو طے ہو سکتا تھا نا کہ جنگی جرائم کا مرتکب ہے، جنیوا کنونشن آن وار فیئر کے اوپر باقاعدہ وہ شامل ہے، ہم اس کو مقدمے کو لے کے جا رہے ہیں. یہ بات ہو سکتی تھی. ٹریڈ سینکشنز کے اوپر بات ہو سکتی تھی. مایوس کن اور اپولوجیٹک بیہیویئر تھا OIC کا، جس کو امت اسلامیہ نے رد کیا، حکمرانوں نے قبول کیا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اگر اسی طریقے سے حکمرانوں نے امت اسلامیہ کے خواہشات اور ان کی توقعات کے مطابق معاملات کو ڈیل نہ کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام اور حکمرانوں میں ایک خلیج پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں ایک نئی عرب سپرنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. ایک بریک کی جانب بڑھوں گا جی، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. میں جنرل صاحب جو پروگرام کے آغاز میں نے اپنے ابتدائیے میں ایک بات کہی تھی سر، وہ تمام تر چیزیں یہ ابھی کوئی تو سر ان سے سوال پوچھے گا نا، کوئی تو اس پر بات کرے گا کہ آپ کے ویسے بڑے ہیومن رائٹس ہیں، بڑے آپ قیدیوں کو بھی رائٹس دیتے ہیں، آپ جو سنگین جرائم میں ملوث لوگ ہیں ان کے بھی آپ رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، آپ کا انٹرنیشنل میڈیا اس پر رپورٹس کرتا ہے، بات کرتا ہے، اور یہاں پر آپ کس طرح سے آپ کا ایک دورہ معیار ہو سکتا ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، وہ رپورٹ ہو رہا ہے اور آپ چپ ہیں. پھر آپ صحافتی تنظیموں اور صحافتی اداروں اور صحافیوں کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس پر تو آپ بڑی بات کرتے ہیں، ہر جگہ پر کرتے ہیں، پوری دنیا میں کرتے ہیں. پاکستان میں ذرا کسی سے بات ہو تمام عالمی تنظیمیں وہ بات کرنے آ جاتی ہیں، اور وہاں پر وہ ایک عمارت گرا رہے ہیں جس میں مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں یا مختلف جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کے آفیسز ہیں، اور وہ بھی کسی کرائم میں نہیں آتا اور پوری دنیا اس پر بھی نہیں بات کرتی. اب کیا یہ بالکل سیاہ اور سفید کی طرح ہمارے سامنے نہیں ہے یہاں ہو گیا، یا اب بھی ہم کسی غلط فہمی کا شکار رہیں اور یہ دو تصویریں دیکھیں، جب ہمارا معاملہ ہو تو پکچر ڈیفرنٹ ہے، ادروائز دنیا کی تصویر مختلف؟ جی یہ بالکل ایک حقیقت بھی ہے اور بدقسمتی بھی. اگر تو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں تو لازماً پوری دنیا اپنے ویوز، اپنے احساسات، اس بات کا ایک ایکسپریشن دے گی، تو وہ تو اسرائیل کے منہ پہ کالک ہوگی کہ دنیا اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، اور وہ پہلے بھی ہوتا رہا. لیکن جہاں تک افیکٹو ریزولوشنز کا یا ان چیزوں کا تعلق ہے، وہ بڑا مشکل ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز اس پہ پریشر ہے، کیونکہ امریکہ ہمیشہ اس کو کرتا رہا ہے، ویٹو دیتا رہا ہے، تو وہ اب بھی ویٹو کر دے گا. یہ ایک وہاں پہ مشکل موجود ہے. اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ کی سیاست ٹوٹل منافقت پہ ہے، کوئی اس میں اصول نہیں ہے، ہیومن رائٹس کی زبانی جمع خرچ بہت کچھ وہاں کوئی اسرائیل کے معاملے میں
जितनी रेजोल्यूशंस आई हैं जनरल असेंबली की उन पर कभी अमल नहीं हुआ, जितनी यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में आई उनको वीटो किया गया। यहाँ आके अमेरिका का अपना भी मयार जो है वो बिल्कुल आप कह लीजिए कि मुनाफिकाना है। तो ये तवक्को करना कि आज इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ उसका करेगी वो तो मुश्किल नजर आता है। वो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा प्रेशर इजराइल पे रह जाएगा जिससे कि वो मामला रुके। लेकिन एक चीज है कि कम से कम यहाँ पे जो कुछ मुसलमान मुल्क कर सकते थे वो तो हमें करना चाहिए। सारा मसला यहाँ पे ये है कि आपका इत्तेहाद अगर होता तो शायद दुनिया भी उस तरफ तवज्जो देती। आज जल सब बातें पुरानी हो गई ना, इत्तेहाद तो ना हमारा हुआ ना मुझे कोई तवक्को है कि इत्तेहाद आगे होगा। अब तो बात यह है कि अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में या कोई लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, अब पूरी मुस्लिम उम्मा वाली तो कहानियां मेरे ख्याल से छोड़ देते हैं, ये तो हम बहुत कर चुके हैं, इस पे कुछ रखा नहीं है। मुस्लिम उम्मा तो है ही नहीं, अरसा दराज से मुस्लिम उम्मा का तस्वर तो यहाँ खत्म हो चुका है। हम बात करते हैं लेकिन बाहर जाके अगर किसी से हम बात करें अरब मुल्कों में तो वो कहते हैं जी कौन सी मुस्लिम उम्मा, आपकी नजर है हमारे पैसे पे। तो ये वो चीजें हैं जो कि सुनने को मिलती हैं जो तकलीफ दें हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम उम्मा के तस्वर पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, OIC है या अरब लीग रखी हुई है, कोई तो कहीं तो कोई आपका नजर आना चाहिए यूनानिमिटी ऑफ थिंकिंग, वो नहीं है। अब बात यह है कि पाकिस्तान और टर्की लगे हुए हैं इस काम पे और ये बड़ा अहम है, इसको इसके लिए लॉबिंग करनी पड़ेगी। अगर ये चीज हो जाती है कहीं ना कहीं आपकी पुश से कि एक ऐसी प्रोटेक्टिव फोर्स वहां पे रख दी जाए इजराइल के और इनके दरमियान, फलस्तीनियों के दरमियान, गाजा के बॉर्डर्स पे, जो कि एक प्रोटेक्टिव फोर्स है जो इनको प्रोटेक्ट करे, तो फिर उस लिहाज से ये है कि एक अर्जेंसी निकल आएगी इजराइल के लिए भी कि फिर वो इस मसले के बारे में सोचें, इसका कुछ हल करें। क्योंकि आज तो वो ताकत का नशा उनको नजर आता है कि जब भी कभी ये यहाँ पे परपुर्जे निकालेंगे गाजा के लोग तो हम उन पे ऊपर बमबारी करेंगे। लेकिन अगर कोई प्रोटेक्टिव फोर्स वहां पे रिप्लेस कर दी जाती है तो फिर ये उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इंटरनेशनल फोर्स जो है वो फिर उसके नुकसानात होने के चांसेस हैं। तो फिर तवज्जो हो सकती है कि आप इस मसले को दो रियासत की बुनियाद पे हल करने की कोशिश करें और जोर हमारा उसी पे होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक इसका कोई परमानेंट हल निकलता नहीं है तो ये तमाशा तो हर दूसरे दिन खुल जाएगा। और इजराइल को ये बावर कराने की जरूरत है कि ये आपके लिए भी कोई अच्छी चीज, कोई पुरअमन रास्ता नहीं है कि कुछ रॉकेट गिरे हैं, आपके यहाँ भी कोई नुकसान हुआ है, लेकिन कल ज्यादा हो सकता है। मुसलमान मुल्कों को चाहिए कि आइंदा के लिए उनको वेपन्स और रॉकेट्स वगैरह दे के रखें ताकि उनके पास आज की टेक्नोलॉजी मौजूद हो और वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें इनको, ताकि एहसास हो जिसका नुकसान होता है उसको ख्याल आता है कि मुझे इससे बचने के लिए कुछ करना चाहिए। तो आज तो वो बचे हुए हैं, लेकिन आइंदा के लिए मेरा ख्याल है हमें इजराइली ये इनको फलस्तीनियों को वेपन्स भी देने चाहिए और तमाम मुसलमान मुल्कों को मिलकर एक स्ट्रेटजी बना, इसराइलियों को वेपन्स भी देने चाहिए, तमाम तर मुमकिन सपोर्ट भी करनी चाहिए। गुल साहब, ये बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो जनरल साहब ने रेज़ किया। आया किसी तरह की मुसल्लह सपोर्ट कहीं भी हम देखते हैं, यहाँ कश्मीर में एक आज़ादी की जिद्दोजहद चल रही है, कितनी लाशें, कितने लोग शहीद होते हैं, आज इतने साल गुजरने के बावजूद वो उसी ज़ोर शोर से उनकी तहरीक जारी है। फ़लस्तीनियों पर तो जुल्म के अंबार लग गए, लेकिन उसके बावजूद उनकी जिद्दोजहद भी इसी तरह से जारी है। अब ये जो मौक़िफ़ है कि आया अस्करी हिमायत कोई भी मुल्क इधर करे उधर करे, यहाँ हमने अपनी स्ट्रैटेजी बहुत अरसे से बदली हुई है, वहाँ पर ये क्या कायम रहनी चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि किसी कौम को आप शिकस्त नहीं दे सकते। फ़ौजें ज़रूर शिकस्त खा जाती हैं, जीत भी जाती हैं जंगें। तो ये दो कौमें बड़ी गयूर कौमें, अफ़गानिस्तान की कौम को आपने देख लिया, किसी सूरत वो सरनगू नहीं करते और उन्होंने फ़तह भी हासिल की। अब जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो वेपन आ गया ना कहीं से, और मुस्लिम ममालिक में इतने पैसे हैं कि वो ब्लैक मार्केट से भी असला ख़रीद सकता है और खामोशी से भी दिया जा सकता है। अफ़गानिस्तान में भी तो आया ना, दीगर जगह पे भी आ सकता है। तो ये तो बिल्कुल सीधी बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क क्यों जिसके ऊपर तमाम तर फ़लस्तीनियों का, अगर बैतुल मुक़द्दस के अंदर वो आवाज़ देते हैं तो कहते हैं ए पाकिस्तानी कौम हमारी मदद के लिए आओ, ए पाकिस्तानी फ़ौज हमारी मदद के लिए आओ। क्योंकि माजी के अंदर पाकिस्तानी एयर फोर्स ने एक नहीं बल्कि 4 इसराइली जहाज़ गिराए हैं और हमारे एयरपोर्ट जो पायलट्स हैं उनको हीरो के तौर पर सीरिया के अंदर पढ़ाया जाता है, ये जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था।
تو پاکستان کوئی کیا کمزور ملک ہے؟ اور پھر OIC کا جنم کیوں ہوا تھا؟ OIC 1969 میں جب بے حرمتی ہوئی تھی مسجد اقصیٰ کی، اس کے نتیجے میں قائم کی گئی تھی. آج پھر وہ وہی سارا سلسلہ ہو رہا ہے، لیکن OIC کدھر ہے؟ کشمیر کے اوپر کدھر ہے؟ UN جنرل اسمبلی کے اوپر اجلاس ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن نے اور OIC نے آج تک مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے لیے کون سے جامع اقدامات کیے؟ اب تیسری بات یہ ہے کہ پیس کیپنگ کی. اگر دنیا کے تمام ممالک، اس میں اسلامی ممالک اور خود پاکستان شامل ہے، کیا پیس کیپنگ کے لیے ہم نے مختلف ممالک میں، کانگو میں، سوڈان میں، بے تحاشا ممالک کے اندر کیا پیس کیپرز نہیں بھیجے؟ بوسنیا میں نہیں بھیجے؟ تو پھر آج وہاں بھیجتے ہوئے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آج پوری دنیا جو ہے وہاں پیس کیپنگ جو ہے وہ کیوں نہیں کر رہی؟ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان. گل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آ کر ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کراچی میں کچھ موسم کی سختی ایسی ہے کہ کنیکٹیوٹی ایشو تھا، ہمیں تاخیر سے جوائن کر رہی ہیں، لیکن میں چاہوں گا تفصیل سے ان کا موقف بھی ہمیں سارے معاملے پر لے لیں جو گفتگو اس وقت چل رہی ہے. بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں. ویلکم کہوں گا، ہمارے بین الاقوامی امور ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، پوری صورتحال اس وقت ہم گو کے ڈسکس کر چکے ہیں، جنرل صاحب سے بھی، گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اوور آل اس وقت جو تنقید ہے سوشل میڈیا پر کہ کیا کیا جا سکتا ہے، پریکٹیکلی کیا چیزیں ڈویبل ہیں، ایک سوال یہ رہے گا. پھر وہ جو مسلم ممالک کی فوج کا اتحاد ہے اس کے حوالے سے سوال ہے، اور پھر جس حد تک پاکستان کی کوششیں ہیں، ساری صورتحال کو کیسے آپ دیکھتی ہیں اور کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے، اور اب تک جو کیا گیا ہے کیا وہ قابل تعریف ہے؟ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ تو ظاہر قابل تعریف نہیں ہے، اور جس طرح سے مسلم ورلڈ نے پیلسٹینینز کو رادر عرب ورلڈ نے ابینڈن بھی کیا، آئسولیٹ بھی کیا، مارشلائز بھی کیا، وہ بھی قابل تعریف نہیں ہے. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر گفتگو جو ہے وہ کنسرنز، تحفظات اور تشویش کے اظہار سے آگے ہمیں نہیں نظر آتی، بالخصوص عرب ورلڈ میں. مسلم ورلڈ میں موبلائزیشن زیادہ ہے، جس میں ترکی، ملیشیا، ایران اور پاکستان شامل ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو انٹرنیشنل سچویشن ہے وہ بھی بہت پریکیریس ہے. اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی صورتحال دیکھیں، جس کی پریزیڈنسی اس وقت چائنا کے پاس ہے، تو وہاں چائنا نے بالکل برملا یہ بات کہی ہے کہ پیلسٹائن کا ایشو اس لیے اب تک ریزالو نہیں ہوا کیونکہ اس کو کبھی بھی منصفانہ سمجھیے حل نہیں دیا گیا، جسٹ سلوشن نہیں دیا گیا. جی. اور انہوں نے امریکا کو بھی بہت واضح طور پر اور بہت کرٹیکلی کرٹیسائز کیا کہ جو امریکہ چشم پوشی کرتا ہے اور پشت پناہی کرتا ہے اسرائیل کی، وہ موجب بنتا ہے مڈل ایسٹرن پیس کو، مڈل ایسٹ میں حصول امن کو حاصل کرنے میں رکاوٹ کے طور پر. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایک بحث جو سائٹ میں ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا یونائٹڈ نیشنز میں اب چائنا مد مقابل کھڑا ہوگا امریکہ کے پیلسٹینینز کے حقوق دلانے کے لیے، اور پھر یہی بات پھر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے گلوبل لیڈرشپ میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم اور نئی ڈیولپمنٹ ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ کیا چائنا نئی امید ہے پیلسٹینینز کے لیے. کیونکہ دیکھیے یہ جو انتفاضہ اس وقت پیلسٹائن میں ہوا ہے اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کے بعد جس طرح انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے، یہ اس قسم کی موبلائزیشن اور ہٹ بیک والی صورتحال اسرائیل میں ہوئی ہے، پیلسٹینینز کی طرف سے ہوئی ہے کوئی 16 سال بعد. اور کوئی 2 مہینے پہلے تک اسرائیلی جو تھے وہ اپنی سیکیورٹی بریفنگز میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں، ہمارے لیے جو خطرہ ہے وہ 1000 میل دور ہے، ایران میں یا لیبنن بارڈر میں. یعنی پیلسٹائن کو انہوں نے بالکل اپنی سیکیورٹی میٹرکس سے ڈسکاؤنٹ کر دیا تھا. اور پرائم منسٹر بینجامن نے یہ سوچ جو تھی اس کو وہاں پہ بہت تقویت پہنچائی تھی کہ ہم جو بھی کریں غزہ میں، ہم جو بھی کریں پیلسٹینینز کے ساتھ،
ہم اپنی آکیوپیشن جتنی بھی بڑھائیں اس سے اسرائیل کی سیکیورٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب پیلسٹینینز اتنے ٹوٹ گئے ہیں اور عرب سپورٹ ان کے لیے اتنی ختم ہو گئی ہے کہ وہ ریئیکٹ نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے یہ پرسیپشن بریک ہوا ہے، یہ تباہی کے بعد ہمیشہ کی طرح 7th سائیکل آف وائلنس ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گی جو اس وقت آپ ایکٹیو کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک بات دوبارہ زندہ ہوئی ہے، ایک سوچ دوبارہ زندہ ہوئی ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کا جو پیس پروسیس ہے وہ پیلسٹینینز کو ان کے حقوق دلائے بغیر، ان کو منصفانہ جگہ دیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ نئی سوچ مومنٹم پکڑ جاتی ہے اس قربانی کے بعد تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت پیلسٹینینز کے ساتھ ہو رہا ہے وہ شاید رنگ لے آئے۔ ایک چیز ڈاکٹر صاحبہ جو اس وقت فوجی اتحاد ہے اس کے حوالے سے بھی بتا دیں، اور باقی جو لوگوں کی خواہشات ہیں، جو پاکستانیوں کی بھی خواہشات ہیں، بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر جو تنقید کرتے ہیں، کیا کچھ کیا جا سکتا ہے عملی طور پر؟ جس طرح کی خواہشات ہیں وہ صرف خواہشات ہی ہیں، جذبات پر مبنی، یا کچھ کیا بھی جا سکتا ہے؟ بات شاید جذبات سے کام لینے کا وقت نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کا بھی ایشو تھا تو یہاں پہ بہت سارے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ شاید جہاد ڈکلیئر کر دیا جائے یا لائن آف کنٹرول کو کراس کر لیا جائے، اس سے ان کے موقف کو بہت تقویت ملتی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو کشمیر میں مودی کے موقف کو تقویت ملتی۔ اس وقت جو حماس ریزسٹنس دے رہا ہے یہ جنگ نہیں ہے، جنگ تو جو برابر کے فریقین ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ہوتی ہے، یہ تو ایک ریزسٹنس ہے جو اس وقت حماس دے رہا ہے اسرائیل کو۔ اس کو بھی اسرائیل ایسے پورٹرے کرتا ہے جیسے کہ ہم پہ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں زیادتی کا جواب دے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سپورٹ بالکل کرنی چاہیے پیلسٹینین کاز کو، اس کو زندہ بھی رکھنا چاہیے، لیکن ملٹری آپشن پر بہت سوچ سمجھ کر جانا چاہیے۔ رائٹلی سیٹ، پوائنٹ ٹیکن۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں اپنے تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا۔ گفتگو آپ نے سنی، یقیناً ہمارے دل ہمارے کشمیری فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن جذبات سے کام لینا ایک اور معاملہ ہے، اور عملی طور پر کچھ چیزیں دیکھ کر ورلڈ ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے فیصلے لینا وہ ایک مختلف بات ہے، اور ہمیں پوری امید رکھنی چاہیے اپنے ارباب اختیار سے، جو فیصلے کرنے والے ہیں، ہماری مسلح افواج ہیں، کہ وہ جو سوچ رہے ہیں یقیناً وہ بہتر سوچ رہے ہیں اور ٹھنڈے دماغ سے سوچ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنے، ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے مان۔